جی ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام طلب خیر میں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ شروع ہے اس پروردگار کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو رازق ہے، رزاق ہے، جو فضل اور کرم اور رحمتوں کے در کھولتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آج قرآن کریم کی ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 سے آپ کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، غور کیجئے گا، سنیے گا، اور ارشاد خداوندی ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو مکہ میں ہے، اور تمام عالمین کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے اللہ کے اس گھر سے۔ کیا ہے کہ بابرکت اور ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو گیا، اور اللہ کا لوگوں پہ حق ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں، اور لوگوں پہ اللہ کا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو اس سے انکار کرے تو اللہ تو سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اب اس کی ابتدا جو ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کبھی اس کا نام بکہ ہوتا تھا، آہو بکا کی جگہ۔ اس وقت حج کا طریقہ اور ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، چیخیں مارتے تھے، آہو بکا کرتے تھے، اس لیے بکہ، بعد میں اس کا نام مکہ پڑا جی۔ جب اللہ عزت جل جلال نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو ہوا کی سطح کو آپ پہ مارنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ موجیں بلند ہوئیں اور جھاگ بنا، اس کو بیت کی جگہ اکٹھا کر دیا، یعنی بیت اللہ کی زمین بنا دی۔ یعنی کہ جو پانی ہوگا اس وقت، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس پہ جا کے جب اچھلی وہ لہریں، تو لہریں اچھلی تو وہاں جھاگ بن گئی۔ سمندر میں دیکھا ہوگا جھاگ بن جاتی ہے، تو اس جھاگ کو امر ربی ہوا اور وہ پہلی زمین بنی جو اللہ کے گھر کی زمین تھی جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مقام ابراہیم دوسری جگہ ہے کہ جس پتھر پہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو پتھر نے اپنے اندر سمو لیا تھا، وہ آج تک قائم ہے۔ اب ایک دوسرا ہے کہ حجر اسود کو جب نصب کیا گیا تھا، اسے مقام جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کی بھی یاد ہے جی۔ تو آج یہ تھا کہ بھی آج کو آپ کو اس کے متعلق کوئی تھوڑا سا ادراک، کیونکہ پروگرام جو ہے ہمارا قرآن سے ہے، قرآن سے تو باہر جانا نہیں۔ آج میں نے استخراج قرآن سے کچھ استخاروں کو لینا ہے کہ جو توہم پرستی ہے یا جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں لوگ، بہت تنگ کر لیتے ہیں لوگ جی اس میں جی۔ تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا لوگوں کے ذہنوں میں ہے، کوئی عقیدے میں کمی ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ حالانکہ جب خداوند کریم پہ جب توکل اور انسان بھروسہ کرتا ہے تو وہ حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں بار بار پکارا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں تمہاری کفایت کے لیے کافی ہوں اور میں ہی تمہارا کارساز ہوں جی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ غزہ میں امن ہوا اور لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور آباد ہو رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، کتنی بڑی خوشی کی۔ اب وہ جگہ آباد ہوگی، اب وہاں پہ لوگوں کی کیا کہتے ہیں کہ آنا اور لوگوں کا آباد ہونا مبارک ہو۔ وہاں جشن منائے جا رہے ہیں، اللہ جانے کہاں کیوں ان کے جشن میں کوئی ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات ہیں کہ عجیب ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہمارا ملک جو ہے الحمدللہ ملک پاکستان جو ہے ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ تو بہت لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے، خاک جن کے منہ میں خاک ہے، کچھ سے کچھ کہتے رہتے ہیں، مگر حقیقت چھپ کے نہیں رہتی، حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ یہ ملک جو ہے ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے،
اور ہم نے جو عزت پاکستان کو ملی ہے دنیا میں سب کے سامنے آیا ہے. باتیں تنقید کرنے والے تو پھر بہت ہیں نا جی، مگر قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ ریاست کی، اپنی ریاست کے متعلق وفادار رہنے کا حکم ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے. اس ملک کی بہتری سوچیے گا. ہر سیاسی ہر اس سے بالاتر ہو کے پہلے ملک ہے پھر سب کچھ ہے. تو اور یہ ملک کیا ہے کہ یہ بہت اچھے، بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے، بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور ایسی پاکستان کو قیادت مل گئی ہے خداوند کریم کی ذات. وہ جو ارادے ہیں جو تکمیل کو جا رہے ہیں، جو ہو رہی ہے تکمیل آپ کے سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ جی. خدا اب کچھ استخراج قرآن سے استخارے آج کے پروگرام میں دینا چاہ رہا ہوں جی. میں ظہور احمد صاحب ہے. ہمارے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، بہت پریشان ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی نے شیطانی عمل کیا ہے تاکہ اس گھر میں جھگڑا ہی رہے جی. ظہور صاحب آپ ایسے کیجئے گا، اپنے گھر والوں کو ذرا تسلی سے پانچوں وقت کی نماز کا مسجد میں لے جایا کیجئے گا. چلو بیویاں تو گھر نماز پڑھ لیں، اس گھر میں آپ مسجد میں لے جایا کیجئے گا. جب آپ انہیں نماز کی طرف راغب کر دیں گے، ذکر خدا کی طرف راغب کر دیں گے، یہ جو آپ کے گھر میں یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اصل میں آپ کے استخراج سے معاشی مسئلہ چلا آ رہا ہے. جب تک معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ 4 فرد ہیں، 4 فرد اگر آپ محنت مزدوری کی طرف چلے جائیں تو یقین جانیے گا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. کوئی شیطانی عمل نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. جہاں خدا، ہاں جہاں جب نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ذکر الہی نہیں ہے، تو وہاں تو پھر یہی چیزیں آئیں گی کہ یہی کہیں گے نا کہ شیطانی عمل ہے. شیطانی عمل ہوتا تو کوئی نہیں ہے. شیطانی عمل کو انسان خود ہی فروغ دیتا ہے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جی. آگے ہیں جی الیاس صاحب امریکہ سے جی. کاروبار بہت اچھا تھا، کاروبار بہت اچھا تھا، مگر دن بدن نقصان اور پریشانی بڑھ رہی ہے. یعنی کہ کوئی ان کا بزنس تھا جس بزنس میں انہیں کافی فائدہ ہوتا تھا. اب وہ وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ جو کوئی سبسڈی ہوگی وہ ختم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نقصان بڑھ رہا ہے جی. آپ ایسے کیجئے گا کہ یہ کوئی پالیسی کی چینج ہے استخراج سے جی، اور یہ پالیسی 6 ماہ کے بعد بدل جائے گی. تو آپ اس عرصہ میں جو ہے آپ استغفار کو بہت زیادہ کیجئے گا جی. کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص پریشان ہے تو میں حیران ہوں کہ اسے استغفار کے ہوتے ہوئے وہ پریشان ہے. رزق کے لیے پریشان ہے تو استغفار کے ہوتے ہوئے وہ پریشان ہے. تو استغفار کو اپنا جی. آگے ہیں جی خورشید بیگم. یہ بھی سائے کی تکلیف ہے کہ ہمارے گھر میں ایک درخت ہے، جب رات کے ٹائم ہم دیکھتے ہیں تو چنگاریاں اس میں سے نکلتی ہیں اور ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. بہت بڑے عامل، بہت سے عاملوں کو بلایا. بی بی کوہ طور کی چنگاری تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوہ طور پہ جو چنگاریاں نکلی تھیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ بھاگے ڈر کے لینے آگ گئے تھے تو اسی درخت سے آواز آئی، موسیٰ نہ گھبرا، میں تیرا رب ہوں، میرے قریب آ جا. اللہ جانے آپ اپنے اس استخراج قرآن سے پوچھ کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. کوئی وہم ہو گیا ہوگا آپ کو. وہ جو عامل ہے نا، انہیں عاملوں سے پوچھئے گا کہ یہ چنگاریاں کیسے نکلتی ہیں، وہ بتا پائیں گے جی. تو میرے تو قرآن سے صرف حضرت موسیٰ کا واقعہ آ رہا ہے سامنے جی. اچھا یہ ایک بڑا مزے کا ہے، یہ آپ وہ نہ سمجھ لینا عمران خان. تو یہ ہے کہ میرا بیٹا عمران کافی عرصے سے باہر مقیم ہے. ان کا نام بھی عمران خان ہے. ٹھیک ہے جی. میرا بیٹا کافی عرصے سے باہر مقیم ہے، اور جب سے وہ گیا ہے اس کے کمرہ بند ہے، اور کمرے میں کہتے ہیں کہ جنات نے بسیرا کر لیا ہے. اور میرا بیٹا عمران جو کہ کافی عرصے سے، ہاں جی، اس کے جانے کے بعد یہ کمرہ نہیں کھلا. اور اس میں بی بی آپ صفائی کر لیا کریں، آپ اس کمرے کو کھولیں، اس میں تلاوت کیجئے گا، اس میں آپ کے بیٹے کی چیزیں پڑی ہوں گی، وہ دیکھیے گا. تو اور کیا ہے کہ آدھی رات کو آوازیں آتی ہیں. اچھا بھائی، کئی عامل آئے، انہوں نے کہا کہ جہاں انسان نہ بسے وہاں پہ جنات بسیرا کر لیتے ہیں. تو آپ اس گھر میں بس رہے ہیں نا.
آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں نا، آپ اس گھر کو آپ ایسے کیجیے گا، اس کمرے کو کھولیے گا، کیا اس میں کوئی خاص چیز وہ خزانہ دفن کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کھولنا نہ میرے آنے تک؟ تو مہربانی کیجیے گا، اسے کھولیے گا، وہاں پہ آپ صفائی کیجیے گا، وہاں جالے جولے یہ لگے ہوئے ہوں گے، یہ جالے بھی تو نحوست ہوتے ہیں نا جی۔ باقی جو آوازیں آتی ہیں انہیں سے پوچھیے گا، جو بتاتے ہیں آوازیں کیسی آتی ہیں، وہ یا تو مجھے وہ ریکارڈ کر کے آوازیں بھیج دیں، تو جیسے آپ نے واٹس ایپ پہ میسیج کیا تو اس طرح ہی آپ وہ بھی ریکارڈ کر کے بھیج دیں، میں دیکھ لوں گا کہ یہ انسانی آوازیں، حیوانی آوازیں ہیں، جنات کی آوازیں ہیں، کس کی آوازیں ہیں جی۔ تو ایسے کیجیے گا، اللہ سے لو لگائیے گا۔ قرآن ہمیں ان تہمات سے، ان وسوسوں سے بہت دور لے، کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی، قرآن میں کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، یاد رکھیے قرآن ایک مشعل ہے، قرآن ایک روشنی ہے، وہ روشنی ہے جو خدا تک تمہیں، وہ جو اللہ نے کہا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ وہ قرآن کی روشنی ہے۔ وہ رسی کون ہے؟ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اس قرآن کا سہارا لے کر ان ہستیوں تک پہنچیے گا، اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، اللہ اس ملک کا نگہبان ہو، خدا بندہ کریم ہمارا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور خدا بندہ کریم اس ملک پہ اپنا سایہ رہے، اور صدا کے لیے اس کے جو معمار ہیں، جو اسے بنانے پہ تلے ہیں، خدا ان کی خیر ہو، صدا خیر ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو اور مضبوط فرمائے، اور ہمارے پہ جو یہ باہر کی یلغار ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پانی کی دیوار بن کے انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی، اور آپ کے لیے دعائیں۔ والسلام، دعا گو۔